औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी बहनों और भाइयों, ज़ुल्हज्जा का ये पहला इतवार है। लोग हज पर जा रहे हैं, ज़ुल्हज का महीना है। तो शायर कहता है कि वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर बशर एक सफ में खड़ा है। वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर बशर एक सफ में खड़ा है। मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है, मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है, उसी का है मरना उसी का है जीना, उसी का है मरना उसी का है जीना। न थी अपनी किस्मत में देखूं मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, ये जो दिन होते हैं ना, देखें सब अल्लाह ताला के पैदा करते हैं। कोई जुमा है, कोई इतवार है, कोई मंगल है, कोई हफ्ता है, कोई जुमेरात है। बंदे के दिल में जब एक तलब होती है, एक फड़क होती है कि मेरा रब मुझे देगा, अपने नबी के रोज़े पर बुलाएगा, है जी, मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि देखें, ये हज का महीना है और या हय्यो या कयूम का जो मैं वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, ये वो वजीफ़ा है कि ये पता है किसके लिए है? ये उसके लिए है जो बंदा सेहत वाली ज़िंदगी चाहता है, जो बंदा लंबी ज़िंदगी चाहता है, जो बंदा लोगों की और मखलूक़े खुदा की मोहताजी से हट कर ज़िंदगी चाहता है, ये उसके लिए। तो देखें, अब ज़िंदगी जो हमारी गुजर रही है, इसमें हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं, हज़ारों तकलीफ़ हैं। किसी के पास औलाद नहीं है, किसी के पास है। मैंने देखे हैं लोग जो कहते हैं तू ना होता तो अच्छा था। अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला उनकी औलादों को भी राह रास्त पर, सिराते मुस्तकीम पर चलाए। कई ऐसे हैं जो बेचारे अमीर हैं लेकिन खा नहीं सकते। तुझे शुगर है, तुझे ब्लड प्रेशर है, तुझे फलां है, ढमका है जी। कई हैं जो खाना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, गुर्बत है, तकलीफ़ है। रोटी खाएं या फ्रूट लेके आएँ, ये दाल खाएं या दाल खा लें। दाल भी आजकल सस्ती तो नहीं है, लेकिन अब गोश्त कैसे ख़रीदें? तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि अगर आप खुशी से, है जी, बड़े फ़रख दिली से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अल्लाह से एक ही चीज़ मांगें इस मुबारक महीने में, इस हुर्मत वाले महीने में, कि ऐ रब, मुझे सिर्फ इतना दे दे कि मैं किसी का मोहताज ना रहूं। ये वो दुआ है। दो दुआएं किया करें, या अल्लाह मुझे इतना दे दे कि मैं किसी का मोहताज ना रहूं, और या अल्लाह मुझे हर गम से बचा। फिर देखना हर चीज़ तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी औलाद फले फूलेगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारी फरमाबरदार होगी, तुम्हें अल्लाह लंबी ज़िंदगी देगा। किसी के आगे हाथ तुम फैला ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने दुआ की है कि मेरे मौला, मुझे अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज न करना। तो ये जो अमल है या हय्यो या कयूम का, मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम था नहीं है भी है, नसीम जी। वैसे नसीम लड़कियों का भी नाम होता है, लेकिन मर्दों का भी होता है कई जगहों पर। तो वो मुझे बताया करते थे कि इमरान यार,
تو وظیفے بھی لوگوں کو بتاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، حالانکہ میں نے کئی بار اس سے وظیفہ لیا ہوا ہے جی، بڑا نیک بندہ ہے اور بڑا روحانی شخصیت ہے۔ تو مجھے کہنے لگا ایک بار قبرستان میں ہم جا رہے تھے نا، میں قبرستان سے گزر رہا تھا تو مجھے وہاں مل گیا، کافی دیر گپ ہوئی کھڑے ہو کر، کہنے لگا کہ میرے اوپر یعنی کہ 50 لاکھ کا قرضہ کیسے ہو گیا۔ اس نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی تھی، وہی لوگوں سے کمیٹی اکٹھی کرتا، مہینے بعد جس کی نکلتی دے دیتا۔ کچھ لوگ کمیٹیاں لے کے بھاگ گئے، یعنی اپنی کمیٹی لی نا، نکل آئی تو دینے پر وہ اب راضی نہیں تھے، وہ جگہ ہی چھوڑ گئے۔ اب یہ بندہ گیا پھنس، 50 لاکھ روپے کا قرضہ نسیم کہتا ہے مجھ پہ چڑھ گیا۔ تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے یہ جو وظیفہ ہے، یا حیو یا حیو یا حیو یا قیوم، یا حیو یا حیو یا حیو یا قیوم ہے جی، اس کا ورد کیا۔ ان کے پیر صاحب نے انہیں بتایا تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں چھابڑی لگاتا تھا بیچارہ، چھابڑی والا یعنی کہ چھوٹا سا ٹھیا، اسے چھابڑی کہتے ہیں نا، اس سے بڑی دکانوں کا مالک بنا، اور بعد میں پھر جب نقصان ہو گیا پھر چھابڑیوں پر آ گیا۔ لیکن کہنے لگا عمران تو دیکھنا ایک دن پھر وہی دکانوں میں ہوں گا۔ اور ایک بار میں گزر رہا تھا، میں نے کہا ایک دکان اس کے پاس تھی، چلا رہا تھا، میں نے کہا یہاں ملازم ہے آپ؟ کہنے لگا یار اپنی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کا پر تو بڑا قرضہ چڑھ گیا تھا، بڑے آپ پھنس گئے تھے۔ کہنے لگا اللہ ہے نا، اللہ ہے نا۔ اس کے بعد وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے کہ میں لوگوں کو، اور خود بھی اس کا مطلب ہے کہ میں عامل بنا اور پڑھا۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ عمل کرنے والے کو۔ تو اس کو میں نے پڑھا، جہاں تک مجھے اتنا پتہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پڑھا اللہ نے کامیاب کیا۔ تو عمل آپ کو بتاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ یا حیو یا قیوم کے صدقے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ایک آدھ بندے کے ساتھ، 2 بندوں کے ساتھ، جتنا ہو سکے کم از کم ایک بندے کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں۔ دوستو ایک میں آپ کو آج راز کی بات بتاتا ہوں، بالکل راز ہے، بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ کوئی وظیفہ نہ کرو۔ میں اب دیکھیں، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی وظیفہ نہ کرو۔ وظیفے تو ہر چابی تالے کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، ہر تالے کی چابی علیحدہ ہوتی ہے، لیکن ایک بندہ ہو نا جو آج فیصلہ کرے کہ بھیا میں ایک عمل کروں گا، یا حیو یا قیوم یا حیو، بس بھول جاؤں گا باقی دنیا کو، دنیا کے غموں کو، دنیا کی پریشانیوں کو، بس مجھے نہیں یاد آنی۔ تو نسیم میرا دوست کہتا ہے کہ یہی عمل کیا، دوبارہ دیکھ لے کہ میں اس سے بھی بڑی دکان کا مالک بن گیا ہوں۔ تو جب کوئی بندہ، اب آپ دوستوں میں اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی دکھ میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، تو یہ اللہ کے 2 نام ہیں، یا حیو یا قیوم۔ یہ تمہارا بیڑا کسے کہتے ہیں؟ بڑی کشتی کو بغیر پٹرول کے چلائے گا، انجن والا بیڑا، میں یہ گارنٹی دے کے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یعنی کہ تمہاری کار یہ بغیر پٹرول کے چلائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پٹرول نہ ڈالو کار چل پڑے، تھوڑی سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ کچھ لوگ طنز اور مزاح پر آ جاتے ہیں کہ بھیا یہ کیسے ہیں جی۔ ایک مولوی صاحب تھے نا، وہ تقریر کر رہے تھے کہ بھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو 6 بار، کیا کرو 6 بار بسم اللہ پڑھو اور تم دریا پار کر جاؤ گے، ہیں جی۔ یہ غور سے سننا میری بات، دریا پار کر جاؤ گے۔ بندے نے سنا، دیہاتی بندہ تھا، ٹھیک ہے، دریا تھا وہاں پار کرنے کے لیے آگے، اس نے 6 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، دریا پر چلا، پار کر گیا۔ مولوی صاحب جنہوں نے وظیفہ بتایا تھا، ہیں جی، وہ دیکھ کے حیران رہ گئے، بھیا یہ کیا؟ میں نے لوگوں کو بتایا، لوگوں پر کٹ کر رہا ہے جی۔ تو انہوں نے جب چلنے کی کوشش کی، مولوی صاحب نے گر گئے۔ پھر مولوی صاحب نے کہا کہ یار مجھے پکڑ کے لے جا، 6 روپے کشتی کے لگتے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ تو وہ بندہ پکڑ کے لے گیا۔ تو پھر مولوی صاحب نے پوچھا یار مسئلہ تو ٹھیک ہے، 6 بار بسم اللہ پڑھا، دریا پر چل کے گزر سکتا ہے بندہ، میں کیوں نہیں چل پایا، تو کیوں چل پایا؟ تو کہنے لگا مجھے مولوی صاحب، میں دیہاتی بندہ ہوں، اتنا تو نہیں پتا، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ جب آپ نے یہ کہا تھا نا کہ 6 بار بسم اللہ پر اور پانی پر چل اور گزر جائے گا، تو میں گزرا، کامیاب ہو گیا، کیونکہ مجھے دل سے یقین ہو گیا تھا ہاں ہوگا۔
اسی طرح یہ بغیر پٹرول کے جو میں نے کہا نا کہ جو یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے نا بغیر پٹرول کے چلتی ہے، لیکن اس کی چلتی ہے جو چلانے والا دل ہو، چلانے والی روح ہو، چلانے والا وہ بندہ ہو جو یعنی اندھا اعتماد کرتا ہے کہ میرے مولا تو نے ہی دینا ہے، تم ہی سے مانگیں تم ہی دو گے ہیں۔ تو عرض اس طرح کہ چلتے پھرتے چھوڑ دو باقی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم جو بندہ پڑھتا ہے اس کے ہر غم ہر دکھ اللہ دور کرتا ہے اور ہر شخص کی یعنی محتاجی سے بچتا ہے، اور اس بندے کی زندگی بھی لمبی ہوتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے نا، ایک بار پڑھ کے چھوڑ دینے سے بات نہیں بنتی، اس پر عمل جاری رکھو، ٹائم بے ٹائم جب یاد آئے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اور یہ جو مہینہ ہے حج کا، اس میں آپ ہر نماز کے بعد 300 بار 200 بار جتنا آپ کی توفیق ہے، کم از کم 300 بار لازمی پڑھیں یا حیو یا قیوم۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے کہ اللہ نے آپ کو پار چڑھا دیا۔ بہت شکریہ۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔